تشریف رکھیں. آپ کے وقت کا احساس ہے، عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. ہمارے جو معزز مہمان ہیں محترم محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر خطاب نہیں بلکہ دعا ہی فرمائیں گے انشاءاللہ. خطاب ہے ان کا عشاء کے بعد، یہ قریب ہی گاؤں ہے بورے والا کے 259، وہاں ان کا خطاب ہے. آپ احباب کے لیے انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. تو جو طالب علم قرآن کریم حفظ کرنے والے ہیں اور طالبات کے ورثاء سے میں گزارش کروں گا جو انعامات وصول کرنے والے ہیں کہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ وقت نہ ضائع ہو. سب سے پہلے میں ان خوش نصیب علماء کرام کو دستار بندی کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں جنہوں نے بخاری شریف تک مکمل پڑھا ہے. حافظ محمد بلال ربانی صاحب، ان کا تعلق ضلع خانیوال سے ہے. بالکل چھوٹی سی عمر میں مرکز میں تشریف لائے حافظ محمد اقبال صاحب رحمہ اللہ، ان کا یہ صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم بھی ادھر ہی حفظ کیا اور درس نظامی مکمل کیا. ہمارے معزز مہمان شیخ الحدیث محترم ضیاء الحق بٹی صاحب حافظ اللہ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے ان خوش نصیب طالب علموں کی دستار بندی فرمائیں. محترم حافظ محمد بلال ربانی صاحب. ماشاءاللہ یہ ادارے کے بہت ہی اچھے مقرر ہیں. ان کے جماعتی احباب بھی یہاں تشریف فرمایا جو ان کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اور باقی نمازیں پڑھتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے طالب علم ہے حافظ محمد بلال حافظ عبداللہ اشرف صاحب، ان کا تعلق راجووال سے ہے. اس طالب علم نے بھی اسی مرکز میں قرآن کریم حفظ کیا اور اس کے بعد درس نظامی بھی مکمل کیا. الحمدللہ مکمل عالم بن چکے ہیں. حافظ عبداللہ اشرف صاحب، محمد اشرف صاحب ان کے یہ صاحبزادے ہیں، راجووال کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تیسرا طالب علم حافظ عثمان اقبال صاحب، محمد اقبال ڈوگر صاحب ان کا یہ بیٹا ہے، چنو موڑ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسی مرکز میں قرآن کریم حفظ کیا اور اس کے بعد درس نظامی بھی اسی مرکز میں مکمل کیا. الحمدللہ حافظ عثمان اقبال صاحب. حافظ محمد عمران یوسف صاحب، بورے والا کے قریب ہی گاؤں ہے 319. اس کے گاؤں کے کافی علماء کرام اور دیگر احباب یہاں تشریف فرما ہے. مولانا محمد یوسف ثاقب صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے. حافظ محمد عمران ثاقب صاحب، اس طالب علم نے اسی مرکز میں درس نظامی مکمل کیا ہے. بخاری شریف کا آخری طالب علم محترم محمد عزیر لیاقت صاحب، لیاقت علی صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے. بورے والا شہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پہلی کلاس میں اس مرکز میں داخل ہوا. الحمدللہ مکمل درس نظامی اسی مرکز میں کیا ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا یہ طالب علم ہے. شیخ محترم تشریف رکھو، جزاک اللہ خیرہ. مرکز میں پڑھانے والے اکثر اساتذہ کرام کے استاد محترم، میرے بھی بہت ہی مشفق اور مربی استاد محترم فضیلت الشیخ محترم مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب حافظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد ام المدارس جو مرکز ہے اس کے مدرس ہیں. ان کی شفقت ہے، تشریف لائے ہیں ہمارے استاد محترم ہماری دعوت پر. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک کے ساتھ حفاظ کرام کی دستار بندی فرمائے. حافظ محمد رضوان یاسین صاحب، ماسٹر محمد یاسین بٹی ان کا یہ صاحبزادہ ہے. اقبال نگر محلہ اقبال نگر بورے والا کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. حافظ محمد رضوان یاسین. دوسرا طالب علم ہے حافظ محمد اویس یونس، ماسٹر محمد یونس صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے. بورے والا کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. حافظ، میری یہ خواہش تھی کہ ان طالب علموں کے ورثاء کو بھی اسٹیج پر بلایا جاتا اور ساتھ ان کے لیے ہم نے اہتمام کیا تھا، یہ ہار وغیرہ منگوائے تھے ان کے لیے، لیکن ٹائم کی قلت کے پیش نظر یہ خواہش پھر انشاءاللہ پوری کریں گے. تو تیسرا طالب علم حافظ محمد ابو بکر سلفی، یہ ہمارا ساتھی ہے. محمد احمد سلفی حفظ کا میرا دوست ہے، ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے. 417 بورے والا کے قریبی گاؤں ہے. ان کا یہ بیٹا ہے، چھوٹی سی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے. حافظ محمد ابو بکر. حافظ محمد جواد کامران صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے. 445 تک کا یہ طالب علم ہے.
محمد جواد، اس طالب علم نے بھی اسی مرکز میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ تشریف رکھو سر۔ ہمارے معزز مہمان محترم محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان طالب علموں کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ حافظ احمد رضا بن محمد سرور، پچھلے دنوں اس طالب علم کا والد انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے حافظ احمد رضا بن محمد سرور، ابھی تو بورے والا میں ہی رہتے ہیں، اصل میں یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا 421 چک کا حافظ احمد رضا۔ حافظ انس بن محمد اشرف، حافظ انس بن محمد اشرف 473 ایبی بورے والا کے قریب ہی گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹی سی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اس کے دادے کی بہت زیادہ قربانی ہے اس کو قرآن کریم حفظ کرانے کی، انہوں نے بہت زیادہ محنت اور کوشش کی اپنے اس پوتے کے لیے، اللہ تعالیٰ حاج صاحب کی محنت قبول فرمائے اور اس بیٹے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ حافظ محمد زبیر بن عبدالسلام، یہ بھی ہمارے دو بھائی ہیں، محترم عبدالرزاق صاحب اور عبدالسلام صاحب رحمان کارپٹ والے، ان کے بیٹوں نے قرآن کریم حفظ کیا، دو بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کے ایک ایک بیٹے نے ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے دنیا میں، قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ حافظ محمد عمیر بن عبدالرزاق، ماشاءاللہ اس طالب علم نے بھی قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، گلی نمبر 3 مرضی پورہ کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ حافظ محمد فاہد بن اللہ رکھا بٹی، محترم اللہ رکھا بٹی صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے، حافظ محمد فاہد، حافظ محمد فاہد۔ حافظ مزمل حمید بن حمید اللہ، ملک حمید اللہ، ان کا یہ صاحبزادہ ہے، گگو منڈی کے پاس گاؤں ہے ان کا 361، ماشاءاللہ قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ شیخ محترم تشریف رکھو، ہاں جی تشریف رکھو۔ ضلع وہاڑی کے امیر محترم، ان کی شفقت ہے، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے طالب علموں کی حوصلہ افزائی فرمائے۔ حافظ عبداللہ ساجد بن ساجد محمود، محترم ساجد محمود صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے، بورے والا مرضی پور 8 نمبر گلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بہت جلدی اس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، 2 سال سے بھی کم، بہت جلد ماشاءاللہ قرآن کریم حفظ کیا اس طالب علم نے۔ حافظ منعم سلیم بن محمد سلیم، 122 چک کا یہ طالب علم ہے اور اس نے بھی بہت جلد قرآن کریم حفظ کیا۔ محترم ہمارے بڑے ہی اچھے بزرگ ماسٹر محمد اسلم سلیم بٹی صاحب حافظہ اللہ، ان کا یہ صدقہ جاریہ، انہوں نے اس طالب علم کو توجہ دلائی کہ مدرسے میں داخل ہو جائے اور قرآن کریم حفظ کرے، تو ماشاءاللہ یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حافظ عبد الرحمن بن محمد اشرف، ملک محمد اشرف صاحب ان کا یہ صاحبزادہ، 361 چک کا یہ رہنے والا ہے طالب علم، مکمل قرآن کریم حفظ کیا اس طالب علم نے۔ ہاں جی، حافظ شاہ زیب بن محمد شبیر، ہمارے کافی تعداد میں مہمان موجود ہیں، لیکن میں وقت بچاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ یہی جو ہمارے مہمان کھڑے ہیں نا، انہی مہمانوں کے دست مبارک سے یہ کام نپٹایا جائے۔ حافظ شاہ زیب بن محمد شبیر، یہ 417 چک کا رہنے والا، شبیر چوہان صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ۔ حافظ حفیظ الرحمن بن محمد رفیق، یہ طالب علم 429 چک کا رہنے والا ہے، زبان اٹکتی ہے، لکنت ہے زبان میں، لیکن اللہ پاک نے یہ عزت عطا کی ہے کہ قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ اس کے بھائی کی بہت زیادہ قربانی ہے اس کو حفظ کروانے میں، شیطان داؤ لگاتا رہا، لیکن الحمدللہ اس بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے۔ حافظ حامد رضا بن عبدالرزاق، عبدالرزاق صاحب ان کا یہ صاحبزادہ ہے، ماچھی وال کے ساتھ تعلق ہے اس طالب علم کا، مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ حافظ حماد جاوید بن محمد جاوید، 523 چک کا یہ رہنے والا ہے طالب علم، حافظ حماد جاوید۔ اس طالب علم نے اس مرکز میں منزل یاد کی ہے، قرآن کریم کسی اور جگہ پر حفظ کیا تھا، شاید کوئی آخری پارہ یہاں حفظ کیا، منزل یاد کی ہے۔ حافظ حماد جاوید 523 چک کا رہنے والا ہے۔ بچیوں کے ورثاء سٹیج کے قریب تشریف لیں تاکہ ٹائم بچ جائے۔ وہ خوش نصیب طالبات جنہوں نے حدیث کی کتاب مکمل کی ہے اور قرآن کریم ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہے، محمد مصطفیٰ زرگر صاحب،
ان کے صاحبزادی نے قرآن کریم مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے مصطفیٰ زرگر صاحب. بھئی مڑا جا جلدی کر لو ٹائم بچ جائے. محمد مصطفیٰ زرگر صاحب. محمد اشرف گجر صاحب ان کے صاحبزادی نے بھی قرآن کریم ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہے. محمد اشرف گجر صاحب. محمد اشرف گجر صاحب. حافظ طاہر اقبال صاحب ان کے صاحبزادی نے قرآن کریم مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. اور ان کے جو چاچے ہیں نا ان کی بہت زیادہ قربانی ہے. بچی کو چھوڑ کر جانا اور پھر چھٹی کے وقت لے کر جانا یہ بہت سخت ڈیوٹی ہے. اور اپنی بھتیجی کے لیے ان کے جو چچا تھے انہوں نے یہ ڈیوٹی نبھائی ہے. حافظ طاہر اقبال صاحب ان کے صاحبزادی اس نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک مکمل پڑھا ہے. نثار احمد جٹ صاحب. نثار احمد جٹ صاحب. ملک طالب حسین صاحب ان کی بیٹی نے بھی قرآن کریم مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا اور حدیث بھی پڑھی ہے. بنت محمد رمضان. محمد رمضان ادھر آؤ ادھر ادھر ادھر. ہاں جی نثار احمد جٹ صاحب. محمد رمضان صاحب ان کی دو بیٹیوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا ہے. محمد رمضان صاحب. رمضان صاحب نہیں تھا. ہاں محمد رمضان صاحب نہیں ہے. ہاں دو ان کی بیٹیاں. ہاں اے پکڑاؤ. ملک محمد نواز صاحب ان کی بیٹی نے بھی قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. پچھلے دنوں ان کی ایک بیٹی تھی آخری 1-2 پارے ترجمے کے رہتے تھے حادثے میں فوت ہو گئی تھی. بہت ذہین اور اچھی طالبہ تھی. خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. دین کی بہت زیادہ تڑپ تھی. اس کی ہمشیرہ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے ملک محمد نواز صاحب. ملک محمد ممتاز صاحب. ماسٹر ممتاز صاحب ان کی بیٹی نے بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے. موجود ہے. عبد الغفار صاحب. عبد الغفار صاحب. بنت عبد الغفار جٹ. بنت محمد اسلم. محمد اسلم صاحب ان کی صاحبزادی اس نے بھی قرآن کریم پڑھا اور حدیث بھی پڑھی ہے. بنت عبد الرحیم مغل. عبد الرحیم مغل صاحب ان کی صاحبزادی نے قرآن کریم پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ. عبد الرحیم مغل صاحب. ماسٹر صاحب بڑا لیٹ آ رہے ہیں یار تسی. ہاں جی عبد الغفار صاحب. ایک اور عبد الغفار صاحب ہے ان کی بیٹی نے بھی قرآن کریم پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ. عبد الغفار. ہاں جی ماشاءاللہ. ہاں جی کامران شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب تشریف لے آؤ. ہاں جی ہمارے مرکز کے صدر محترم اس ادارے کے بانی بھی ہے ابراہیم خلیل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے. ان کے درینہ ساتھی ہیں ادارے کے صدر بھی ہیں بانیان میں بھی شامل ہیں. طالب علموں کے ساتھ بہت زیادہ ان کی شفقت بھی ہے. ان کی بہو نے قرآن کریم منزل بھی یہاں یاد کی ہے اور ترجمے کے ساتھ بھی مکمل کیا الحمدللہ. اور حفظ کرنے والی طالبات کو پڑھاتی بھی ہیں وہ محترم حاجی عبد الغفار صاحب. اللہ کریم سبھی احباب کی شفقت قبول فرمائے. علاقہ بھر سے علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے. بس چھوٹی سی بات کر کے مدنی صاحب کی بات شروع کرواتے ہیں. ہاں ہمارے ادارے کے بہت ہی اچھے طالب علم ادارے کے ساتھ شفقت کرنے والے ہر سال ان کی یہ شفقت ہوتی ہے. جو ادارے کے شیخ الحدیث ہیں محترم محمد بلال اشرف اعظمی صاحب ان کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں. ایک شیلڈ لے کر آتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ عبد الرشید ضیاء صاحب حافظہ اللہ کہ وہ اپنے دست مبارک کے ساتھ اور محترم مولانا اسداللہ مجاہد صاحب جو خانوال سے مولانا عبداللہ مجاہد صاحب کے صاحبزادے ہیں تشریف لائے ہیں. ہاں جی اچھا اچھا محترم محمد اشرف صاحب محمد رمضان صاحب تشریف لے آن جی. استاد جڑے نا ٹائم بچ جائے. ہاں جی ان کے لیے شیلڈ لائے ہیں. یہ ہمارے ادارے کے طالب علم مولانا اسداللہ مجاہد صاحب تشریف لائے. اسداللہ صاحب ادھر. ہاں جی محترم مولانا محمد بلال اشرف اعظمی صاحب. محمد رمضان ساجد صاحب. یہ ادارے کے شیوخ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے. آپ احباب خرچ کر دیں. ایک بات یاد رکھیں یہ جو طالب علم ہے نا مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے نمازی احباب کو اور اساتذہ کرام کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں.
ان کے مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں, کبھی سختی کرنی پڑتی ہے کبھی نرمی, اور ان کے تمام تر اہتمام اور خیالات یہ ادارے کے اساتذہ اور جماعتی احباب کے ذمہ ہے, اور الحمدللہ اپنے بچوں سے زیادہ خیال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کی محنت کوشش کاوش قبول فرمائے. اب شیٹ وصول کرتے ہیں محترم جناب حافظ نعمت اللہ عاجز صاحب, ماشاءاللہ. چلو جی.